یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ہر سال جب ایک سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرح سے بہت سارے مسلمان بھی سال نو کی خوشی مناتے ہیں اور اس میں حد سے گزر کر سراسر غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر مہذب کام کرتے ہیں۔ اولاً تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سال کے آنے اور جانے سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ یہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، یعنی شمسی سال جو ہے جنوری سے دسمبر تک کا جو سال مانا جاتا ہے، یہ شمسی سال ہے اور عیسائیوں سے اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کو شروع مانا ہے۔ یوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں وہ، لیکن کسی کی پیدائش یا تاریخ وفات کو شریعت اسلامیہ نے کسی اعتبار سے منانے کا حکم نہیں دیا، نہ اس کی ترغیب دلائی، نہ اس کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ جتنے نبی گزرے ہیں، جیسا کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، تو اگر ہر دن بھی ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی پیدائش کی خوشی منائیں یا وفات کی خوشی منائیں تو سال ختم ہو جائے گا اور وہ دن پورے نہیں ہو پائیں گے۔ پھر یہ ہمارا جو سال ہے، سال ہجری جو قمری کیلنڈر کہلاتا ہے، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ محرم میں ایک بڑی گھٹنا جس کی بنیاد پر سال شروع کیا گیا تھا وہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ آپ کا سفر ہجرت، مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ، اس کو بنیاد بنایا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس لیے بنایا تھا کہ ہجرت کا سفر تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوا۔ اس کے بعد اسلام کا نقشہ، اس کی دھارا اور اس کی تاریخ، اس کے رجال، اس کی دعوت، ان ساری چیزوں میں بہت زبردست تبدیلی آئی۔ یہیں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا رکھ کے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا تھا کہ رسول اکرم بحفاظت اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے 1000 خطروں میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود مدینہ آپ کا پہنچ جانا بحفاظت، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع تھا، اور مدینہ کے مسلمانوں نے آپ کے مدینہ پہنچنے پر بے انتہا خوشی کا اظہار بھی کیا، اور اس کا تذکرہ صحیح احادیث میں ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس خوشی کے موقع کو گنوا کر اسلامی تاریخ، اسلامی دھارے اور اسلامی ایک عظیم الشان موڑ کو فراموش کر کے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو غم و علم کی تاریخ بنا ڈالا ہے۔ اب جب ہمارے یہاں ہجری سال شروع ہوتا ہے، یعنی محرم کا مہینہ آتا ہے، تو ہم خاص طور سے ہندوستانی مسلمان اس کو غم کا مہینہ مان کر اور کالی پٹیاں، کالے کپڑے، مرثیہ، سوز اور طرح طرح کی
چیزیں کر کے اس میں غمی مناتے ہیں، یہاں تک کہ شادی بیاہ کرنے پر بھی پابندی لگاتے ہیں، کسی طرح کی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ تو آپ نے اپنی جو تاریخ تھی، اسلامی تاریخ جو محرم سے شروع ہوتی تھی، اس کو تو غم و آلام کے حوالے کر دیا، اور عیسائیوں کی جو تاریخ ہے اس کا پہلا مہینہ جب آتا ہے، پہلی تاریخ آتی ہے، تو آپ حد سے باہر جا کر بے پردہ ہو کر شرابیں پی کر جوئے کھیل کر اور رقص موسیقی اور کیا کیا کر کے آپ اسلام کو بھی شرمندہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں بدنصیب جو اپنے نبی کی دی ہوئی سنتوں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اپنی تاریخ سے غافل، جاہل، بے بہرہ ہو کر غیروں کی تاریخ پر خوشی منانے والی قوم ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنی نبی، اپنی سنت، اپنا اسلام، اپنا طریقہ، یہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ تو بھائیو عزیزو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ کن لوگوں کے طریقے پر چل کر عیسائیوں، یہودیوں، غیر مسلموں، آپ کے دشمنوں، آپ کے جان، مال، عزت، آبرو کے در پہ ہر وقت جو لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ اپنے آپ کو سیکولر بتا کر یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کر کے کہ ہم بہت آزاد لوگ ہیں، فکری طور پر، دماغی طور پر، نظریاتی طور پر آپ ہزار آزاد ہو جائیں، لیکن اگر تہذیب سے آزاد ہو گئے، آپ ادب سے آزاد ہو گئے، اپنی تاریخ سے آزاد ہو گئے، اپنے نبی سے آزاد ہو گئے، نبی کی سنتوں سے آزاد ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آزادی آپ کے لیے بہت دکھدائی ثابت ہو اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی کا باعث بنے۔ تو آپ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں آج ہمارے یہاں، خاص طور پر ساحل سمندر، بڑے بڑے شہروں اور ان کے قلبوں میں، ان میں مسلمانوں کا شریک ہونا، بےہودگیاں کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، رقص و موسیقی میں شرکت کرنا، یہ آپ کے لیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے کسی طرح مناسب اور درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسلام سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں، نبی سے رشتہ توڑ چکے ہیں، اپنی تہذیب سے رشتہ توڑ چکے ہیں، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آزاد ہیں آپ۔ لیکن ایک مسلمان ہر چیز سے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اللہ، اپنے رسول، اپنے دین، اپنی شریعت اور نبی کی سنت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور اس آدمی کو جو ان چیزوں سے آزاد ہو جائے، یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ آپ ان حرکتوں سے باز رہ کر اپنے آپ کو رسول اکرم کی سنتوں پر قائم کر کے ثابت کرنا چاہیے کہ آپ واقعی، حقیقی اور اصلی مسلمان ہیں، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جب سے جاری ہے، سال آتے رہتے ہیں، دن گزرتے رہتے ہیں، ایسے موقعوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ جائزے لینے بیٹھ جائیں کہ اس سال میں کیا ہوا، یہ سال کیسا رہا۔ جائزہ اس بات کا لیجئے کہ اس سال میں آپ نے کتنی نیکیاں کمائیں، کتنے گناہ اپنے سر لیے، کتنے نیک کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کے ساتھ وفاداری کی، اور کتنے آپ نے اچھے کام کر کے اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں شامل کرایا، اور کتنے برے کام کر کے آپ شیطان کے زمرے اور اس کی فوج میں اور اس کے گروہ میں جا کے شامل ہو گئے۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ وہی قومیں دنیا میں سرخرو رہتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، جو اپنے اعمال کا
حساب کرتی رہتی ہیں اور اپنے ماضی سے اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کوتاہیاں ہم سے اس سال میں ہوئیں، ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم سے یہ کوتاہیاں نہیں ہوں گی، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کوتاہیوں سے بچیں۔ جو کمیاں رہیں ہمارے عمل میں، کردار میں، ان کمیوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے سماج سے، اپنی ملت سے کٹ کر جتنے کام آپ نے کیے وہ سب آپ کے لیے شرمندگی کا باعث تھے۔ آپ آئندہ اس طرح کے کام نہ کریں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ تو اپنا محاسبہ کیجئے، اور سالوں کے محاسبے کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ قوم مسلم کو دیکھیے کہاں جا رہی ہے، اس کے لیے کیا کیا سازشیں تیار کر رہے ہیں دشمنان اسلام، ان کی طرف توجہ دیجئے، اپنے اتحاد کو مضبوط کیجئے، آپس میں مل جل کر رہیے، آپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگانے، ان کو اسلام سے خارج کرنے اور مسلمانوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کھڑے کرنے سے باز رہیے۔ جہاں تک ممکن ہو متحد ہو کر قوم، ملت اور اپنے آس پاس پڑوس کو متحد رکھ کے اپنی ملت کے، اپنی قوم کے اور اپنے مقام کے اندر جو آئی ہوئی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔